بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان وقال الله سبحانه وتعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. اللہ جل شانہ نے ایمان والے سے یہ کہا ہے کہ ایمان والے کی ذمہ داری دعا مانگنا ہے، اللہ کے سامنے آوزاری ہے، اور اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے اجیب ہو کہ میں اس کی دعا کو آوزاری کو قبول کرتا ہوں. تو کئی دنوں سے بات چل رہی تھی اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی، اور مانگنے میں پہلے دن سے یہ چیز عرض کر رہا تھا کہ مانگنے میں اللہ کے سامنے عاجزی ہو، انکساری ہو، ہاتھوں سے بھی مانگ رہا ہو، زبان سے بھی مانگ رہا ہو، آنکھوں سے بھی مانگ رہا ہو، چہرے کی کیفیت پر غور کیا جائے تو اس میں بھی مانگنے ہی کی کیفیت ہو. اور ایک اضافی چیز عرض کر رہا ہوں کہ دل کے اندر خوف بھی ہو. ایک تو ظاہر ہے، ایک اندر کی چیز ہے کہ ہاتھوں سے بھی مانگے، زبان سے بھی مانگے، چہرے سے بھی مانگے، اور ایک چیز ہے کہ اندر دل سے بھی مانگے، دل کے اندر بھی خوف ہو، ڈر ہو. میں نے ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. مانگنے میں خوف بھی ہو، ڈر بھی ہو، اور رونا دھونا بھی ہو. سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے لوگوں رویا کرو، اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی کیفیت بنا لیا کرو. لوگوں رویا کرو، اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی کیفیت بنا لیا کرو. بہرحال یہ کہ دعا کے اندر دل سے ڈر اور خوف بھی ہو. قرآن میں دو جگہ پر لفظ آیا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ، ایک خوف کا لفظ آیا ہے کہ اللہ سے ڈرا کرو، اور ایک خشیت کا لفظ آیا ہے. خوف اور خشیت میں تھوڑا سا فرق ہے. خوف اس کو کہتے ہیں کہ عمل کرنے والا عمل میں کمی کی وجہ سے روئے، اس کو خوف کہتے ہیں. میں نے نماز پڑھی، اس کا رکوع ٹھیک نہیں تھا، سجدہ ٹھیک نہیں تھا، توجہ دھیان ٹھیک نہیں تھا. عمل میں عمل کرنے والا اپنے عمل کی کمزوری پر روئے، اس کو خوف کہتے ہیں کہ اللہ تیرا یہ روزہ ایک عمل تھا، اس میں زبان ٹھیک استعمال نہیں ہوئی، کان ٹھیک استعمال نہیں ہوا، آنکھیں ٹھیک استعمال نہیں ہوئی. تو عمل کی کمی پر رونے والے کو خائف کہتے ہیں کہ اپنے عمل کی کمزوری پر رو رہا. اور ایک ہے خشیت. خشیت میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی عظمت کی وجہ سے رونا. اس میں پھر اپنی نہیں، کہ اللہ کی ذات عظیم ذات ہے، اس کی عظمت کی وجہ سے رونا. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا. تو مانگنے میں بھی ڈرنے کی کیفیت ہو کہ اے اللہ میں نے جو عمل کیا ہے اس میں بھی کمی ہوگی، اس میں بھی کمی، اس میں بھی کمی. تو اپنی کمیوں کا اقرار دل سے کرے. تو جب یہ کیفیت ہوگی تو اللہ کے ہاں وہ دعا اقرب الی الاجابہ ہوگی، قبولیت کے زیادہ قریب ہوگی، خوف والی کیفیت ہوگی. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، ہارون الرشید نے ان کو قاضی القضات بنایا تھا. فیصلہ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کرتے تھے، عدالت کا بڑا بنا دیا تھا. ایک مرتبہ ہارون الرشید رات کے وقت اپنی بیوی زبیدہ کے پاس گیا. اس بیچاری کو نیند آئی تھی، وہ بھی اللہ والی تھی.
اور اس کے بارے میں آتا ہے مستقل قرآن کی تلاوت کرتی تھی، مستقل قرآن کی تلاوت کرتی تھی، حالانکہ وقت کا حاکم ہے، حاکم کی بیوی تھی، لیکن تعلق قرآن کے ساتھ تھا، مستقل قرآن کی تلاوت۔ اور یہاں تک اگر ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھو زبیدہ کی، تو اس کے محل میں ایک مضبوط جماعت 100 سے 200 کے قریب عورتیں امیر المومنین کے گھر میں سارا دن قرآن کی تلاوت کرتی تھی، اور امیر المومنین کے گھر سے ایسی آوازیں آتی تھی جس طرح مدرسے کے طالب علم پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کی ایسی آواز آتی تھی۔ اور رات کے لیے الگ عورتیں مقرر تھیں جو قرآن کی تلاوت کرتی تھیں، تو دن کو بھی قرآن کی تلاوت، رات کو بھی قرآن کی تلاوت۔ امیر المومنین کا گھر ایک مدرسے کی کیفیت تھی، کوئی چوکیدار نہیں، کوئی فوجی نہیں، تو مدرسے کی کیفیت تھی۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے زبیدہ کے بارے میں ایک واقعہ مشہور ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس کا انتقال ہوا تو، اور اس نے اور بڑے خیر کے کام کیے ہیں، یہ میدان عرفات میں پانی کی پریشانی تھی، نہر زبیدہ کھدائی، بہت سے اس کے اور کارنامے ہیں۔ تو زبیدہ کو کسی نے خواب میں دیکھا، زبیدہ کو کہا کہ تمہارا اللہ نے تمہارا کیا حشر کیا؟ کہا اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ تو پوچھنے والے نے خواب میں پوچھا، اس لیے کہ ہر وقت قرآن کی تلاوت تو خود بھی کرتی تھی، محل میں بھی قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، اور تو نے حاجیوں کی پریشانی میدان عرفات میں دور کی، تو نے وہاں ان کو پانی پہنچا دیا، اور بڑے خیر کے کام تم نے کیے ہیں، لگتا ہے یہ اعمال تیری مغفرت کا ذریعہ بنے۔ اس نے کہا نہیں، یہ عمل نہیں، بلکہ میں ایک دن میں سخت بھوکی تھی، میں دسترخوان پہ بیٹھی تو میں نے لقمہ توڑا، مجھے سخت بھوک لگی ہوئی تھی، لقمہ توڑا، میں زبان کے قریب، منہ کے قریب کیا، ادھر سے مسجد سے اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہا میرے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، اللہ کے خوف سے، اپنے اللہ کے خوف میں نے لقمہ چھوڑ دیا، میں نے اپنے سر پر دوپٹہ کیا، خوف بھی تھا، اللہ کی عظمت بھی تھی، میں نے لقمہ چھوڑ دیا اور میں نے اپنے سر پہ دوپٹہ کیا، اس عمل پر اللہ نے مغفرت کر دی۔ باقی جتنے کام کیے وہ تو سرکاری مال سے کیے تھے۔ تو بہرحال یہ زبیدہ بڑی اللہ والی تھی۔ رات کا وقت تھا، ہارون الرشید اپنی اس دیندار بیوی کے پاس گیا، بیچاری سوئی ہوگی، تھکی ہوگی، ہارون نے بیوی کو اٹھایا، بیوی کی نظر ہارون کے چہرے پر پڑی تو بیوی نے کہا اس جہنمی چہرے کو میرے سے دور کر لے، اس جہنمی چہرے کو میرے سے دور کر لے۔ ہارون کو بڑا غصہ آیا، ہارون نے کہا اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے 3 طلاقیں، اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے 3 طلاقیں۔ جملہ تو کہہ دیا، دیندار لوگ ہوتے تھے، ہم تو دن میں 50 طلاقیں دیتے ہیں، دکاندار پا قرآن کرتا ہے، پہلے قسم کھاتا ہے مجھے یہ چیز 10 روپے کی نہیں پڑی ہے، اور پھر وہی چیز 9 روپے کی دے دیتا ہے۔ ہمارے ہاں تو دکاندار بھی قسمیں کھائے، تاجر بھی قسمیں کھائے، کسان بھی قسمیں کھائے، اور پھر کتنی طلاقیں دن کو ہم دے دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، یہ بے گناہ لذت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو ان کے ہاں ایسا نہیں تھا، وقت کا حاکم تھا، طلاق سرزد ہوگی۔ اب صبح، جب صبح ہوئی علماء کو بلایا، کہا آج رات یہ مہاجرہ پیش آیا، میری بیوی نے مجھے کہا جہنمی چہرے کو پیچھے کر، میں نے کہا اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے 3 طلاقیں۔ اب میری بیوی کو طلاقیں ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ وہ ساروں نے کہا بھئی طلاق تو ہو گئی ہے، اب تو پتہ ہی نہیں کسی کو کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، فیصلہ تو موت کے وقت ہوگا، موت کے وقت فیصلہ ہوگا ایمان پہ خاتمہ ہو گیا کہ نہیں۔ تو ساروں نے یہ فتویٰ دیا کہ آپ کی بیوی کو طلاق ہو گئی۔ پھر یہ بڑا پریشان تھا، قاضی القضات امام ابو یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا، کہا حضرت میں بڑا پریشان ہوں، علاقے کے مفتیوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ بیوی کو طلاق ہوگی۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو جب بلایا گیا، وہ فتویٰ دینے والے ایک طرف موجود، حضرت قاضی القضات جب آئے تو ہارون الرشید کو کہا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا ہوا یہ رات کا وقت تھا، میں اپنی اہلیہ کے پاس گیا، میری بیوی نے مجھے کہا اس جہنمی چہرے کو ہٹا دے، تو میں نے کہا اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے 3 طلاقیں، آیا میری بیوی کو طلاق ہوئی کہ نہیں؟ امام ابو یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ارے بھائی امیر المومنین، میں آپ کے ساتھ تنہائی میں ملنا چاہتا ہوں، اکیلے میں ملنا چاہتا ہوں، پھر فتویٰ دوں گا کہ طلاق ہوئی کہ نہیں۔ امام ابو یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہارون الرشید کے ساتھ الگ کمرے میں گئے
اور تھوڑی دیر ٹھہرنے کے بعد جب باہر تشریف لائے تو وہ جو مولوی قاضی تھے انہوں نے کہا لگتا ہے ملا بک گیا ہے، ملا بک گیا۔ تو بہرحال امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ بھائی ہارون الرشید کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا لگتا ہے مال کا سودا ہو گیا، پیسے لیے ہیں اس لیے کہتا ہے ہارون کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی۔ تو مولوی نے پوچھا وجہ تو بتاؤ کیا وجہ ہے؟ لگتا ہے کوئی مال لیا ہوگا، پیٹ بھرا ہوگا۔ آج کل خان صاحب نے بھی کچھ مولوی رکھے ہوئے ہیں فتوے کے لیے ماشاءاللہ۔ تو بہرحال انہوں نے وجہ پوچھی کہ اس کی بیوی کو طلاق کیوں نہیں ہوئی؟ تو انہوں نے کہا طلاق نہ ہونے کی وجہ اللہ کی قسم مال نہیں ہے، جو میں اکیلے میں لے کے گیا ہوں، میں نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا ہے۔ میں نے ہارون سے یہ پوچھا کیا تو زندگی میں کبھی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا ہے؟ کبھی تیری آنکھوں میں آنسو آئے ہیں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا اور ساری زندگی کا حساب کتاب دینا ہوگا؟ ہارون نے کہا ہاں، کئی دفعہ ایسے حالات آئے ہیں کہ میں تنہائی میں، اور یہ چیزیں تنہائی میں ہوتی ہیں، کہ ابھی تنہائی میں کبھی تھوڑا سا بلب بند کر کے بیٹھ جائیں، بچوں سے الگ ہو کے بیٹھ جائیں، یہ کیفیت پھر بنتی ہے۔ یہ روشنیوں میں اور پھر آبادیوں میں یہ کیفیت نہیں بنتی ہے۔ تھوڑا تنہائی میں بیٹھا کریں اور پھر اپنی کمیوں کوتاہیوں پر کہ اللہ نے میرے اوپر کیا انعامات کیے ہیں، اللہ مجھے کیا دے رہا اور میں اللہ کے ساتھ کیا کر رہا ہوں۔ کیا مجھے 24 گھنٹے میں اتنی توفیق بھی نہیں ہوتی کہ میں 5 دفعہ اللہ کے سامنے سجدہ کر دوں؟ تو یہ کیفیت تنہائیوں میں بنتی ہے۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے ہارون سے پوچھا کیا آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے کبھی ڈرے ہیں کہ میں نے اللہ کو سارا حساب کتاب دینا ہے؟ تو ہارون الرشید نے کہا کہ میں بارہا میری یہ کیفیت بنی ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا ہوں اور میں روتا رہا۔ تو کہا کہ قرآن یہ کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو گناہوں سے روکتا رہا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے، جنت ہی۔ تو کہا کہ ہارون الرشید اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنے والا آدمی ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، جس کے دل میں خوف والی کیفیت ہو، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ ساروں نے کہا آپ نے یہ بات ٹھیک کہی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ دعا میں ظاہر بھی ہو اور باطن بھی ہو، اللہ سے ڈرنا ہو کہ اللہ نماز پڑھی ہے اس میں کمزوری، اللہ روزے رکھ رہے ہیں اس میں کمزوری، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اس میں کمزوری، ذکر و اذکار میں کمزوری ہے، اور ایسے ہی ہماری نمازیں علم سے خالی ہیں، توجہ دھیان سے خالی ہیں، اور سب سے بڑی چیز اخلاص سے خالی، ریاکاری والی نمازیں۔ زیادہ سے زیادہ میں اپنی کیفیت ریاکاری کے، تھانوی صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے جب انسان عبادت شروع کرتا ہے نا تو سب سے پہلے ریاکاری آتی ہے، دکھلاوا۔ بیٹی بھی کہے گی کہ بیٹا نماز پڑھتا ہے، اور بہن بھی کہے گی میرا بھائی نمازی ہے۔ ایسے سب سے پہلے جب آدمی عبادت شروع کرتا ہے نا، قرآن کی تلاوت شروع کر دی، سارے کہیں گے ماشاءاللہ قاری صاحب ہے، تہجد شروع کر لی، تو سب سے پہلے تھانوی صاحب نے لکھا ہے جب آدمی عبادت شروع کرتا ہے تو ریاکاری اور دکھلاوا ہوتا ہے، لیکن جب ایمان والا اس عمل پہ لگا رہتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے، تو پھر وہ جو عمل ہے اس کی عادت بن جاتا ہے۔ پہلے ریاکاری ہوتی ہے، دکھلاوا ہوتا ہے، وقت سے پہلے مسجد آ گیا، دکھلاوا، پھر جب کچھ عرصہ گزرتا ہے تو یہ عادت بن جاتی ہے، اور جب عادت پہ لگا رہتا ہے تو پھر اللہ پاک اسی چیز کو، اس عمل کو اس کی عبادت بنا دیتے ہیں۔ تو بہرحال ہم یا تو ریاکاری کے درجے میں ہیں، یا زیادہ سے زیادہ ہم عادت والے درجے میں ہیں کہ عادت کے طریقے پر قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تو اللہ کی ذات سے ہمیں یقین ہے کہ اللہ پاک ہماری یہ جو ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں ان کو اللہ عبادت بنا دے گا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ تنہائیوں میں اللہ کے سامنے رونا دھونا ہو، عاجزی ہو، انکساری ہو کہ اللہ کمزوری ہے، میں بھی کمزور، ہم نے تو اصل میں دیکھا ہی کچھ نہیں ہے۔ صحابہ نے حضور علیہ السلام کو دیکھا، جبریل امین کو دیکھا، قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا، اور ایسی اللہ کی مددوں کو اترتے ہوئے دیکھا۔ ہم نے کیا دیکھا ہے؟ بازار دیکھے ہیں، بے حیائی دیکھی ہے، اور دین کو مٹتا ہوا دیکھا، ہم نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا۔ تو اللہ کے سامنے آہوزاری ہو کہ اے اللہ یہ جو اعمال میں ہیں کمزور ہیں، حالات اصل میں ایسے ہیں، ماحول ایسا ہے، اس وجہ سے کمزوری ہوتی ہے،
تو اپنے فضل و کرم کی چادر، اپنی رحمت کی چادر ڈال کر ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرما۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ کل سے فجر کی نماز انشاءاللہ 4:45 بجے، کل سے فجر کی نماز 5:45 بجے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ محمد